جو یہ تیسرا سپیل ہے مونسون کا، یہ انٹر اس میں ہم ہو چکے ہیں. اس سے ملک کے مختلف شہروں میں آئندہ ہفتے بارش کا امکان ہے. کچھ جگہوں پہ ہوئی بھی ہے کل بارش، انفیکٹ لاہور میں بھی ہوئی ہے. سو ماحول کے ساتھ ساتھ جو انسانی جسم ہے یہ بھی متاثر ہوتا ہے، خاص طور پہ ہماری اسکن پہ بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور جیسا کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پوسٹ کووڈ کے بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز ہیں جس نے جنم لیا ہے، چہرے سے ہٹ کے بھی، باقی پوری اسکن کے اوپر بھی. تو ہم نے کہا ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی سولوشن کیا ہے اگر آپ کسی قسم کے چیلنج کا شکار ہیں. اسکن ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ٹریگر ہوتے ہیں اس موسم میں، تو بہت سارے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے. ڈاکٹر مہوش حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، شی از اے ڈرماٹولوجسٹ. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مہوش. کیسے ہیں؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. ڈاکٹر مہوش، سب سے پہلے تو ہم اس بدلتے ہوئے ویدر کی بات کیں. اوبیسلی مانسون کے اندر بہت سارے لوگوں کو اسکن ایشوز ان کے ٹریگر بھی ہوتے ہیں، کچھ ہو بھی جاتے ہیں. سو پہلے تو اسکن ایشوز کو ہم کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں لوگوں کو اسکن؟ دیکھیے اسپیشلی اگست میں جب رینی ویدر بہت زیادہ ہے اور انپریڈکٹیبل تو ہم نہیں کہیں گے بیکاز آف ویدر فور کاسٹ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے رہیں تو اٹس پریٹی اپ ٹو دا مارک. تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بارش کب ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر آف کورس سنی ایکسپوجر آپ کو ہونا ہے آپ کی اسکن کو. تو سب سے پہلے جو سمٹمز آئیں گے وہ ڈلنس آف کمپلیکشن آئے گا، اینڈ ایکنی، بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز آئے گا. باڈی میں آ جائیں تو بیکٹیریل اور فنگل انفیکشنز جنم لیتے ہیں بہت زیادہ، پھر آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو ٹریٹ نہیں کرتے. اور اس کے بعد نیلز میں فنگس کا انفیکشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کچھ ٹپس ہیں جو اسپیشلی اس موسم میں ڈیفینیٹلی لینی پڑیں گی، جو کہ روٹین میں ہمیں نہیں لینی پڑتی. جیسے کہ کیا؟ نمبر 1 کہ سن ایکسپوجر ہمیں ہو رہا ہے اگر تو ہم نے سن بلاک تو نہیں چھوڑنا. کچھ لوگوں کا مسکنسیپشن ہے کہ پسینہ آئے گا، سن بلاک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایکسٹرا لیئر لگے گی. تو سن بلاک آپ اسکپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ موئسچرائزر ایسا لے لیں جس میں SPF سن پروٹیکشن فیکٹر جو ہے 30 یا 30 سے ابو وہ موجود ہو. تو وہ آپ کو ایک جو ایکسٹرا میسی لیئر لگتی ہے، گریزی لگتی ہے، وہ آپ کو فیل نہیں ہوگی اگر آپ کے موئسچرائزر میں سن بلاک ہے. دوسرا، آپ نے روٹین میں ہم ڈرمیٹولوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ نے 1-2 دفعہ مور دین انف ہوتا ہے اگر آپ فیس واش کر لیتے ہیں. اس موسم میں آپ نے 3 to 4 times فیس واش کرنا ہے. whenever you feel کہ سویٹنگ ہو گئی ہے یا آپ جم سے واپس آئے ہیں، پسینہ آیا فور وٹ ایور ریزن، یا بارش میں بھیگ گئے ہیں، تو وہ بارش کا پانی چہرے پہ نہیں رہنا چاہیے مور دین few minutes. تو اگر آپ کو قریبی کوئی بھی امپیکٹ ہوتا ہے بیکاز اس میں ٹاکسنز ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھیگے ہوئے ہیں اور آپ نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے یا آپ مجبور ہیں نہیں کر پا رہے ہیں، تو آف کورس اس میں پھر تیار ہو جائیں گے اسکن انفیکشنز ہوں گے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ فیس فریکوینٹلی واش ہونا چاہیے وتھ اینی جینٹل فیس واش. ٹھیک ہے. ہماری ڈائٹ کو لے کر یا جو ہمارا واٹر انٹیک ہے یا فوڈ انٹیک ہے، اس کو لے کر کیا احتیاطیں ہیں which actually can help us ہماری اسکن کو بہتر رکھنے کے لیے؟ ڈیفینیٹلی اس میں کیونکہ جو ہبس کا موسم ہے بیسکلی ہیومیڈیٹی ہائی ہے نا، تو ہمارا جو اسکن ہے وہ آئلی بھی رہ سکتی ہے ایکسٹرا اور ایکسٹرا ڈرائی بھی ہوگی. تو یہ ہم نے دونوں چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے. ہائیڈریشن ہمیں بہت اچھی کرنی ہے بیکاز سویٹنگ سے واٹر لاس بہت زیادہ ہو رہا ہے. پیپل جو روٹین میں ڈیلی واک کرتے ہیں ان کا سویٹنگ اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی اس موسم میں ہو رہی ہے. تو وی نیڈ ٹو ٹیک اے گڈ واٹر انٹیک ان اے ڈے. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مہوش، اوبیسلی اسکن سے بالوں کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے، اور بالوں میں اس ویدر کے اندر ہیومڈ، جس طرح آپ نے کہا ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈرائینس بہت زیادہ ہوتی ہے، ہیئر فال زیادہ شروع ہو جاتا ہے مانسون کے اندر. سو اس کے لیے آپ کیا بتائیں گے؟ اس کے لیے نمبر 1 وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا سب سے پہلے خیال رکھیں. جو ڈیلی ہیئر واش کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ہیئر فال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یو نیڈ ٹو واش یور ہیئر بیکاز ایکسٹرا آئل گلینڈز ہیں آپ کے اسکیلپ پہ، سب سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر فیس پہ اینڈ دین باڈی پہ. تو ڈیلی اگر آپ واش کریں گے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور کرنا چاہیے بیکاز آئل ہوگا تو تبھی وہاں پہ پھر فالیکولائٹس جس کو ہم کہتے ہیں اسکیلپ پہ بھی دانے بن جاتے ہیں بہت زیادہ اور دے آر ویری پینفل. اچھا، آپ نے چونکہ اس سے پہلے ذکر کیا کہ ایک طرف آپ کی اسکن بہت آئلی ہو جاتی ہے یا بہت ڈرائی ہو جاتی ہے، کیا یہ دونوں ٹائپس ایک ٹائم پہ بھی ایگزسٹ کر سکتی ہیں؟ آئی مین ایٹ ٹائمز دن کے ایک حصے میں یو فیل کوائٹ آئلی اینڈ دین بہت ڈرائی ہو رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. ٹی زون آئلی فیل ہوگا اور ریسٹ آف دا فیریا ول بی ویری ڈرائی فیس، اور اس میں یہ ہوگا کہ ریشز یا ایچنس یہ ہو سکتا ہے. اور جو جہاں پہ ٹی زون ہے وہاں پہ خاص طور پہ نوز اور چن کے پاس ایکنی ہوگی. تو اس وجہ سے یو نیڈ ٹو ڈو دا موئسچرائزر، یو نیڈ ٹو واش یور فیس. آپ اگر چارکول ماسک یوز کر لیں جن کا بہت آئلی ہو رہا ہے
तो दैट विल बी वेरी Is it for the males also? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. Because अच्छा अभी बालों थोड़े रफ होते हैं ना, इसलिए that's why. बालों की बात आप पहले करी थी, वो मैं चाहूंगी आप उसको कंप्लीट भी कीजिएगा. और सेकेंडली जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है बालों के लिए इस वेदर के अंदर स्पेसिफिकली, जो स्कैल्प पे आपने कहा ऑयल भी आता है, रोजाना वॉश करते हैं, बट शैम्पू में बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, कंडीशनर और मास्क हम यूज करते हैं, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन बताइए. यस देखिए क्लेंजर जो भी आप कंडीशनर या मास्क यूज कर रहे हैं, डू एनी वन ऑफ देम राइट. अगर आप डेली कंडीशनिंग कर रहे हैं तो फिर आप दावत दे रहे हैं कि डैंड्रफ होगी. हाँ. एंड आई वुड एडवाइज कि आप ट्वाइस इन अ वीक कंडीशनिंग कर लें. मास्क कर सकते हैं बट जो आपकी रूट्स हैं उससे आपने 1 to 2 inches अवे ही रहना है. That's the whole idea to apply the conditioner and mask. अच्छा और रूट्स पे एक अगर मिनट, आपका sorry, लग रहा है ना मैं तो फिर आपका जो इसमें सल्फेट फ्री शैम्पूज या सल्फेट के साथ, डू यू रिकमेंड कि ये वाले शैम्पूज का इस्तेमाल भी होना चाहिए? सल्फेट फ्री होना चाहिए. for अच्छा sure. जो आम Do ask your dermatologist, especially इस सीजन में, कि सल्फेट फ्री हो shampoos which are containing collagen and Okay. biotin in it. That would be very helpful. ओके ओके. ठीक है. बच्चों की स्किन के बारे में मैं पूछना चाह रहा था, बिकॉज मदर्स क्वाइट दे आर क्वाइट कॉन्शियस, और बहुत सी मदर्स को पता नहीं होता है कि वो क्या करें. मुख्तलिफ कंडीशन है, तो कंडीशंस बता दें स्किन की बच्चों को लेकर इस मौसम में, और फिर उसके लिए क्या एहतियातें क्या है. बिल्कुल. बच्चों को हीट रैश हो सकता है, चेहरे पे एक्जिमा हो सकता है, बॉडी पे भी हो सकता है, खासतौर पे जो फोल्ड एरियाज होते हैं आर्म्स के या लेग्स के, एंड दे आर क्वाइट इची. और उस पर फिर सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को टाइमली नहीं दिखा रहे. सो आई वुड एडवाइज कि जैसे ये मौसम आता है, मॉइस्चराइजेशन बच्चों की 2-3 दफ़ा होनी चाहिए, स्पेशली आफ्टर शावर. वेट स्किन पे डू अप्लाई होल लेयर ऑफ अ मॉइस्चराइजर. ठीक है. तो उससे प्रिवेंशन हो जाएगी किसी हद तक. अगर एक्जिमा हो गया है देन मॉइस्चराइजर विल नॉट हेल्प. देन वी नीड टू गिव देम अ टॉपिकल क्रीम जिससे कि एक्जिमा को हम नॉर्मलाइज करें, एंड देन वी शुड गो फॉर द मॉइस्चराइजर. भाविश, वो हमारी सोसाइटी का सेक्टर या क्लास जो कि बिल्कुल ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, लेट्स सपोज दे कैन नॉट बाय एनी मॉइस्चराइजर और समथिंग, व्हाट इज अ नेशनल रेमेडी फॉर देम? वो क्या करें अगर वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं? बिल्कुल, दे कैन यूज ऑलिव ऑयल या एनी ऑयल स्लाइट लेयर ऑन अ वेट स्किन. ओके. बहुत ज्यादा लगाएंगे तब भी ग्रीजी हो जाएगा, और खुश्क पे लगा लेंगे इट वुड नॉट हेल्प. सिर्फ चिकनाहट होगी, हाइड्रेशन नहीं होगी. बहुत एक मिनिमल अमाउंट. यस, द होल आइडिया इज कि शावर लिया है, वाटर को अब ब्लॉक करना है विद द हेल्प ऑफ अ लेयर. सो वो किसी भी चीज की होती है जो भी घर में अवेलेबल है, या जो आलमंड ऑयल है दैट इज क्वाइट गुड, वो आप कर सकते हैं, बच्चों में यूज कर सकते हैं. बेबी ऑयल्स, और अब चीजें महंगी तो हुई हैं बट डेफिनेटली बच्चों की चीजें थोड़ा बहुत ठीक- स्किन हाँ, आपको हाँ, करनी पड़ेगी. इन द एंड पानी का इस्तेमाल कितना जरूरी है स्किन और बालों के? ये तो थ्रू आउट द ईयर जरूरी है, बट हम एक्सेसिव वाटर इनटेक ना कर लें, बिकॉज दैट विल आल्सो गिव यू ब्लोटिंग, और वो वाटर रिटेंशन होती है तो वो फीमेल्स डोंट लाइक इट, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं. तो एक्चुअली 3-4 ग्लास इन अ डे डेफिनेटली होना चाहिए. इससे ज्यादा हो जाए तो बेहतर है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर महविश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इतनी Thank अच्छी you. टिप्स दे दिए जी. आपको स्किन रिलेटेड जितने मसाइल हैं ऑब्वियसली इस मौसम के अंदर ट्रिगर होते हैं, उनका सॉर्ट कैसे करना है ये हमने आपको बताया.